وہ کس طرح سے ہے؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے مخالفت کی ہوئی ہے اور ریکارڈ پہ کی ہوئی ہے اور ان سب کو نوازا جاتا ہے؟ ذرا دیکھ لیجیے. آئین بنتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پھر آئین ٹوٹتا ہے، اس کے بعد ملک ٹوٹتا ہے. جو ملک کو توڑنے والے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو توڑنے والے ہیں، جو پارلیمنٹ کو توڑنے والے ہیں، جو آج عدلیہ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اداروں کو توڑ رہے ہیں، جو پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، میں ان سے بات کر لوں، ان سے ڈیل کر لوں. جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا؟ فوجی ٹولہ. اس نے پاکستان توڑا. کیا کسی نے آج تک قوم سے معافی مانگی؟ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل، ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا. یہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں. یہ ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ یہ اپنی ڈومین میں کیوں نہیں رہتے؟ کیوں پاکستان کے ایک جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا، جس نے ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اس کو ملک بدر کر دیا. آپ یہ بھی کہیں کہ جناب میری بہت ساری جرنیلوں سے نہیں بنتی تھی. میری کیوں نہیں بنتی تھی؟ کیونکہ میں کسی فوجی چیف آف آرمی اسٹاف کو سپر پرائم منسٹر بننے کا رول قبول نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا سپر پرائم منسٹر سمجھے. اب آ جائیے جو کانسپریسی اگینسٹ پی ٹی آئی، اس کا میں آپ کو آخری پورشن بتانے لگا ہوں. وہ کانسپریسی یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ملٹری کورٹس، ایک جو ڈمی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک بیٹھی ہوئی ہے مرکز میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے، وہ نہیں بن سکتی. اس کے اوپر علیحدہ ایک گفتگو میرے ساتھ ایک صاحب اور جو ینگ اسٹوڈنٹ ہے لا کے، وہ بھی بیٹھیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ کل آپ کے ساتھ ہم ایک تہلکہ خیز قسم کی جو معلومات ہیں، اور وہ معلومات میرے پاس بطور فارمر لا منسٹر کانسٹیٹیوشن میں نے ری رائٹ کیا 18 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں، اس حیثیت سے بھی ہیں، اور کچھ اور چیزیں میں نے جمع کی. وہ صرف ایک سنگل ہوگا کہ کیا سویلین کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے نیچے ہو سکتا ہے پاکستان میں یا نہیں ہو سکتا. یہ ایک سبجیکٹ اٹھ کا، اس کو ضرور دیکھیے گا ذرا. اور میں یہاں رک کے آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت بڑی پروپیگنڈے کی کونسلاٹ ہے اور بہت بڑا ہمارا گلا گھونٹا جا رہا ہے جو ایکسیس ٹو انفارمیشن حاصل کرنے کا پاکستان کے عوام کے لیے. اس لیے جس کے پاس یہ بابر امان نیٹ ورک پہنچا ہوا ہے، پلیز سپریڈ اٹ ورلڈ اوور. دس از دی ٹائم کہ لوگوں کے پاس صحیح بات بھی تو جائے، لوگوں کے پاس صحیح انفارمیشن بھی جائے. دس از مائی ریکویسٹ. اور اس کو ساری جگہ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور ask everybody to follow this. اس لیے کہ جو آپ کو انفارمیشن ملے گی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع سے وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوگی. باقی کے اوپر وہ 1947 والی بس اور 1947 والی کی بجائے تازہ رنگ کر کے اوپر لکھتے ہیں پہاڑوں کی شہزادی ماڈل 2023. وہ کوئی نہیں دیکھتا آج کل. وہ پہاڑوں کی شہزادی بیٹھ گئی ہے تقریباً ساری کی ساری. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اگلے ٹاپک کی طرف. اگلا ٹاپک یہ گرفتاریاں کی. جو گرفتاریاں ہیں وہ میں آپ کو صرف ایک فگر دینا چاہتا ہوں جو گورنمنٹ آف پنجاب نے آج خود ریلیز کروایا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں 3800 مسکرینٹس یعنی شرپسند ان کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے. اب ایک یہ بھی سوال ہے جو کل میں جس کا جواب دوں گا، کیا شرپسند کا ملٹری سویلین شرپسند کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب میں دوں گا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یاد رکھیے گا کل. دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 3800 صرف مانے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ صرف پنجاب کے اندر 10,000 لوگ مختلف طرح سے غائب کر دیے گئے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. مثلا اگر یہ 3800 لوگ آپ نے گرفتار کیے ہوئے تو عمران ریاض انڈیا کے پاس تو نہیں ہے نا، پھر پاکستان کے ہی کسی پولیس کے پاس ہوگا، تھانے کے پاس ہوگا، گورنمنٹ کے پاس ہوگا، یا کسی جگہ بند ہوگا. وہ تو شامل نہیں ہے اس میں. اسی طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو رپورٹ کرتے رہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو بھی کرتے ہیں، عمران خان کو بھی کرتے رہتے ہیں، اور مجھے بھی کرتے رہتے ہیں، اور وہ بتاتے رہتے ہیں ہمارے اتنے لوگ اٹھا لیے گئے وغیرہ وغیرہ. یہ ابھی اس میں اسلام آباد کی تعداد شامل نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا آج بھی 100 سے زیادہ لوگوں کو رہا کیا گیا. جو ہی وہ رہا ہوئے ہیں ان کو
3 MPO میں جس کو رکھا تو دہشت گردی میں پکڑ لیا, اور جو دہشت گردی میں سے بیل کرا کے نکلا اس کو 3 MPO میں پکڑ لیا. اس طرح کا کون سا ملک ہے دنیا کا جس میں گورنمنٹ اور اس کے اپنے لوگ اپنے شہریوں کے ساتھ یہ کر رہے ہوں, اور آئین کو اور عدالتوں کو پامال کر رہے ہوں, سارے انصاف کو اور قانون کو پامال کر رہے ہوں. اب میں اس کا اور پہلو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. KP میں کتنی گرفتاریاں ہوئی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے, لیکن وہ سینکڑوں میں نہیں ہے. سندھ میں کتنی ایک کراچی میں کتنی گرفتاریاں ہوئی کسی کو معلوم نہیں, لیکن وہ سینکڑوں میں زیادہ ہیں, اوپر ہیں. اسلام آباد میں کتنی گرفتاریاں ہوئی یہاں گورنمنٹ اور انتظامیہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن وہ بھی سینکڑوں میں نہیں ہے, سینکڑوں سے زیادہ ہیں. اس کے بعد AJK سے کتنی گرفتاریاں ہوئی, کتنے لوگ ادھر ادھر سے کر کے اٹھائے گئے, وہ تعداد بھی اسی طرح سینکڑوں سے زیادہ ہے. اور جو GB ہے اس کے صدر کو انٹرونشن کرنی پڑی عارف علوی صاحب کو کہ بہت برا میسج جائے گا اکراس دی بارڈر دوسری طرف کہ آپ GB کا علاقہ جس کو ہم نے امپاورمنٹ دی ہے اور اس کو عارضی سٹیٹس ہم نے دینے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم ہوتے تو ہم کر جاتے, یہ نہیں کر رہے. ان کو 1.5 سال ہو گیا لگے ہوئے اپنے لوگوں کو مارنے اور قتل کرنے, اغوا کرنے, ان کے خلاف پرچے کرنے, اور ان کو غلام جو بننے سے انکاری ہے ان کو غدار بنانے میں یہ پوری گورنمنٹ لگی ہوئی ہے. تو وہاں GB کے جو بیرسٹر خالد ہے بہت دلیر لڑکا ہے, اس کو یہاں اسلام آباد سے گرفتار جی ہم گرفتار کرتے ہیں, تو پھر اس کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا اور پھر وہ واپس گئے. تو وہاں سے جو تقریریں ہو رہی ہیں میں سنوا نہیں سکتا آپ کو, میرے پاس ویڈیوز ہیں جو مختلف جگہ سے سوشل میڈیا سے لوگ مجھے بھیجتے رہتے ہیں. وہ ان کو اس طرح سے دکھی کر دیا گیا ہے کہ جس طرح کا دکھ وہ گفتگو کرتے ہیں جو میں آپ کو نہیں سنا سکتا کہ بارڈر کے اس طرف ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس طرف کا کیا حال ہے. یہاں پہ لوگوں کو پہنچا دیا گیا ہے, اور ہم اس سارے کو ریورس کرنا چاہتے ہیں. کیا ہمارا مطالبہ کیا, بڑا سیدھا مطالبہ ہے. ہم کیا پاسپورٹ مانگ رہے ہیں لندن کا, ہم کیا وہاں پہ کوئی آپ سے مانگ رہے ہیں فلیٹ مانگ رہے ہیں؟ آنسر از نو. آپ رکھیے اپنے فلیٹ, رکھیے اپنے پاسپورٹ جن کے ساتھ ساری گالیاں وہ جو پوری قوم اور پوری دنیا دیتی ہے, اس طرح کے جو حرام خوری کرتے ہیں, اپنے پیسے چرا کے باہر لے کے جاتے ہیں, وہ بھی ادھر ہی رہیں. ہم تو صرف یہ مانگ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھا, وہ ٹائم اوپر ہو گیا, الیکشن کرواؤ. جو بھی گرفتار ہوا ہے, یہ میں 25 مئی پچھلے سال سے شروع کرتا ہوں, اور پورے پاکستان میں ہزاروں لوگ اس بات کے گواہ ہیں. جو بھی گرفتار ہوتا ہے فوری طور پہ اس علاقے کے لوگ اور اس علاقے میں ہمارے جو لائرز ہیں ILF کے اور ہمارے جو وکیل ہیں وہ سارے پہنچ جاتے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور اس کی رہائی کے لیے اسی دن کوشش شروع ہو جاتی ہے. پھر ہمارا جو سسٹم ہے جیل بھروں کے لیے ہم نے ایک علیحدہ سسٹم بنایا ہوا تھا, اور ایک پرماننٹ سسٹم ہے. اس سسٹم میں عمران خان کے پاس جو اطلاع پہنچتی ہے وہ اطلاع مجھے پہنچ جاتی ہے, میرے پاس جو اطلاع پہنچتی ہے وہ عمران خان کو پہنچ جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی پھر ہمارا 5 مختلف جگہ پہ ہم اکٹھے ہیں, PTI کے لوگ 6 جگہ پہ اکٹھے ہیں بلکہ. تو وہاں پہ جہاں کسی علاقے میں ایک ورکر بھی اٹھایا جائے گا یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی وہ فوراً نوٹس میں آتا ہے, اور میڈیا کے رپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ دوڑ کے ہم لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اس لیے میں آپ کو اس کہانی کا جو پہلی میں نے آپ کو دکھائی تھی, میں نے کہا تھا میں نے انجام بتانا, وہ آج نہیں میں بتا رہا. مجھے ایک اور کہانی یاد آ گئی. کہتے ہیں کہ جو نواز شریف تھا جب پہلا مارشل لاء لگا تو اس میں تو آ گیا, پھر اس مارشل لاء کی باقیات کی حیثیت سے وہ چلتا رہا. لیکن جب جنرل مشرف والا مارشل لاء لگا تو اس نے ساتھی بلائے اور اس نے کہا کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں, جس نے جانا ہے مجھے چھوڑ کے چلا جائے, میں نہیں چاہتا آپ لوگوں کو تکلیف ہو. سب نے کہا میاں صاحب چراغ مت بجھائیے, ہمیں ڈر لگتا ہے. پٹواری ظاہر ہے اندھیرے سے بہت ڈرتے ہیں. تو میاں صاحب نے لیکن کسی کی ایک نہ سنی. لوگوں نے کہا کیا بہادر لیڈر ہے ہمارا, اور اس نے چراغ بجھا دیا. تھوڑی دیر بعد جب بتی آئی نا تو پتہ لگا کہ پٹواری ادھر ہی رہ گئے, میاں صاحب جہاز بہ کے لندن نس گئے. ہمارا کوئی لاوارث نہیں ہے, اور اس ملک اور اس آئین کو بھی لاوارث کبھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ العزیز. پاکستان پائندہ باد.